یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 دن کیوں لگ گئے پرچے کے اندراج میں، جب واقعہ جو ہے وہ اس تاریخ کو ہوا اور 5 دن لگ گئے اس کے اندراج کو. تو صاحب اس کا سادہ سا جواب ہے کہ آپ ہی انویسٹیگیشن کرتے رہے. یہ قانون آپ نے بنایا ہے اور صرف یہ ناموس رسالت کے لیے تم نے یہ قانون بنایا. مشرف دور میں یہ قانون بنا تھا. کوئی کسی بھی عنوان سے ایف آئی آر کٹوانا چاہے تو اس کو اجازت جا کے کٹوا لے. ایف آئی آر کٹ جائے گی، پھر فیصلہ ہوگا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. انکوائری بعد میں ہوگی. لیکن یہ ایک واحد کیس ہے کہ جس کے اندر یہ طریقہ کار رکھ دیا گیا کہ پہلے انکوائری ہوگی، پھر اس کے بعد ایف آئی آر کٹے گی، ایف آئی آر درج ہوگی. اور دوسری جانب جو ہے وہ افسران کو یہ تاکید ہوتی ہے کہ کسی طرح سے 295 کا پرچہ نہ کٹے. اب اس سب حالات کے باوجود جب پرچہ کٹ گیا، پھر لوئر کورٹ کے اندر باقاعدہ وہ کیس چلا، اس کی باقاعدہ گواہیاں آئیں، سب کچھ ہوا، ضابطوں کے تحت پھر ہائی کورٹ میں گیا اور پھر یہاں تک ماجرا پہنچا. اور اب آپ نے بیک جنبش قلم ایک ہی پیشی کے اندر سارے فیصلے کر دیے. تو قوم کہتی ہے، قوم آپ سے پھر حساب مانگتی ہے. قوم کو پھر آپ سے حساب مانگنا ہوگا اور آپ کو حساب دینا ہوگا. آپ اس پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں. آپ تکبر غرور میں آ گئے. آپ کو کہا گیا کہ جناب یہ فیصلہ نہ کیجئے، اس کو مؤخر کر دیجئے کم از کم. لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی. آپ کا تکبر آسمان کو چھو رہا تھا. اب اس قوم کو آپ کو حساب دینا ہوگا. لیکن میں قوم سے بھی کہتا ہوں کہ ہم اپنے جمہوری حق کے لیے کوشاں رہیں گے، محنت کریں گے. جو کر سکتا ہے، جس جگہ پہ کھڑا ہے، اس کو کرنا چاہیے. ایک ٹیم میں جو ہے وہ ایک بالنگ کروا رہا ہوتا ہے، ایک سمت کھڑا ہوا ہوتا ہے. مختلف لوگوں کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں اور وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسی ٹیمیں بن جائیں اور ایسے حالات ہوں کہ کوئی بھی ایشو ہو تو باہم ربط سے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایشوز کے لیے کام کریں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہو جائیں. لیکن اس کے باوجود باہمی ربط نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے وہ وہاں کھڑا ہے. تو اس ملک کے اندر حضور علیہ السلام کا نام ہی اونچا ہے، حضور کا نام ہی اونچا رہے گا. اس لیے ہماری حکومت کو، آیان اقتدار کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور سے عشق کرنے والی جماعت کبھی چھوٹی جماعت نہیں ہوتی. حکمران نہ جانے اتنا کمزور حافظہ کیوں رکھتے ہیں، اتنی جلدی کیوں بھول جاتے ہیں. ابھی کل کی کہانی تھی. کل جب ترمیم کی گئی ختم نبوت قانون کے اندر تو پھر کیا ہوا؟ کیا حکمرانوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا اور وہ ابھی کل کی کہانی بھول گئی؟ یہ کمزور ہیں، یہ بہت کمزور ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں. لیکن جب حضور کا نام آتا ہے تو یہ ببشیر بن جاتے ہیں. حضور کے نام پہ سب کچھ کٹوانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. اس لیے حضور کے نام پہ جمع ہونا، حضور کے نام پہ باہم متحد ہونا اس وقت ہماری ضرورت ہے، قومی ملی ضرورت ہے. اور ہر حل